صرف ختم نبوت کا نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے حضرت شہید کا خون ہماری رگوں میں گردش کرتا ہے، اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے مشن کے ہم ورثاء ہیں۔ یہ جو وقت گزرا ہے، یہ مہینہ گزرا ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کی توہین ہوتی رہی، نبی کے صحابہ کو گالیاں نکالی جاتی رہی، نبی کے صحابہ پہ تبرہ کیا جاتا رہا۔ کوئی کائنات کے امام کے صحابہ کا دفاع کرے، ہر قسم کا شیڈیول اس پہ لگنے کے لیے تیار، کوئی نبی کے صحابہ کا دفاع کرے، ہر قسم کی پابندیاں اس کے لیے موجود ہیں، لیکن صحابہ کی گستاخیاں کرنے والے، صحابہ پہ تبرہ کرنے والے، صحابہ پہ زبانیں تان تراز کرنے والے، ان کو کھلی چھٹی موجود ملی ہوئی ہے۔ اہل حدیث کے فرزندوں کا اعلان کیا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ہم زندہ رہیں گے صحابہ کی عظمت بیان کرتے رہیں گے، اور صحابہ کا دفاع بھی اللہ کے فضل و کرم سے کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جب تک زندہ رہیں گے صدیق کی صداقت کے ڈنکے بھی بجائیں گے، فاروق کی عدالت کے ترانے بھی گائیں گے، ذوالنورین کی صحابت کے نعرے بھی لگائیں گے، حیدر کرار کی شجاعت کے گن بھی گائیں گے، اور امی عائشہ کے دوپٹے کی عظمت کا پھریرا بھی لہرائیں گے۔ علامہ ظہیر نے کہا تھا، اس نے کہا تھا، کہا ہمیں بند کرو، دل بند، روح بند، دماغ بند، جسم بند، سب کچھ بند کر لو، لیکن ایک بات یاد رکھو، ساری کائنات کی قوتیں مل کر سرور کائنات کے صحابہ کی محبت کو ہمارے سینوں سے نکال نہیں سکتی۔ اور جنہوں نے کائنات کے امام کے دفاع کے اندر اپنے سینوں کو تانا ہو، اہل حدیث کا بیٹا ایسے ہر شخص کے لیے اپنی گردن کو کٹانا اپنے لیے اعزاز، اللہ کے فضل و کرم سے اعزاز سمجھتے ہو؟ اہل حدیث ہو اور صرف نعروں تک محدود نہ رہو، اور لوریوں سے اپنے آپ کو چھڑوا لو، اور صرف مساجد کے اندر جلسوں کو، باز کو، تقاریر کو سن کر سمجھتے ہو تمہارا فریضہ ادا ہو چکا ہے۔ نہیں، آج فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، جہاں پر علماء حق کے اوپر صعوبتوں کو برداشت ان کو کرنا پڑ رہا ہے، جہاں پر مشکلات اور اذیتوں کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے ہیں۔ ایک طرف آزمائش یہ ہے اور دوسری طرف آزمائش یہ ہے، میرا نوجوان وہ دین سے دور ہو رہا ہے، اس کا تعلق اللہ کے رسول سے ٹوٹ رہا ہے، صرف دکھلاوے کی حد تک، شوشہ کی حد تک، سیلفیوں کی حد تک، اور جلسوں میں آتے ہو اللہ کے دین کی بات کو لے کے جایا کرو، کائنات کے امام کے فرمودات کو لے کے جایا کرو۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے، اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں، کتنے افسوس کی بات ہے، میں بہت سے چہرے ایسے دیکھ رہا ہوں جن سے میں آشنا ہوں، اور لوگوں سنو، آج اہل حدیثوں سنو، عبدالسلام بٹوی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ دور حکومت ظالمانہ، سفاکانہ اور جابر حکمرانوں کا دور حکومت ہے۔ آج وہ لوگ برسر اقتدار ہیں کہ جن کے وزراء علماء کو ننگی گالیاں نکالنے والے ہیں، آج علماء کی توہین کرنے والے ہیں،
علماء پہ تبرہ کرنے والے ہیں، مدارس دینیہ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے ہیں. ایک وہ خبیث ہے وفات چودھری، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دشمن ہے، کائنات کے امام کا دشمن ہے. اور لوگوں تم کتنے سادہ ہو، تم نعروں کے چھوٹے چھوٹے نعروں کے ساتھ اپنے دل کو بہلا لیتے ہو. یاد رکھو، یاد رکھو، تم میری تاریخ سے واقف ہو، تم میرے باپ کے دنوں سے واقف ہو، ان کے ماہ و سال سے واقف ہو، ان کی تاریخ سے واقف ہو. تم میرے دادا مرحوم ان کے دنوں کو جانتے ہو، اس کے شب و روز کو جانتے ہو، تم نے اس کی تقریروں کو سنا ہے. میں کس بات کا اظہار کرنے کے لیے آیا ہوں؟ اللہ کے فضل و کرم سے کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کسی سے کوئی ذاتی بغاوت نہیں ہے. لیکن ہمارا اعلان کیا ہے؟ ہم حکمرانان وقت سے اس بات کا اظہار کر دینا چاہتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے صرف 24 برس عمر ہے، آج ہی 24 برس کا ہوا ہوں، صرف 24 برس عمر ہے. ان 24 برسوں کے اندر بڑے بڑے اقتداروں کو زمین بوس ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جنرل مشرف تھا، توتی بولتا تھا، اپنے اوپر نازا تھا، اپنے روب کے ساتھ، اپنے دبدبے کے ساتھ لوگوں کو کچلنا چاہتا تھا، اپنے آپ کو معاذ اللہ انا ربکم الاعلی کی مسند پر فائز سمجھتا تھا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کی مسند پہ وہ فائز سمجھنے والا آج ہسپتال پہ پڑا ہوا ہے. اور اس کا کلپ چل رہا تھا، کہہ رہا تھا مجھے ایسی بیماری ہوئی ہے جو 1 in a million ہے، جو 10 لاکھ میں سے ایک شخص کو ہوتی ہے. اور حکمرانوں عبرت کو حاصل کرو. اور 2 ایسے ہیں جن کے اندر ہم نے جن کے اقتداروں کو دیکھا، ان کے اقتداروں کا توتی بولتا تھا، ان کو اپنے اوپر ناز تھا، اپنی کرسی پہ ناز تھا، آج وہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے موجود ہیں. یاد رکھو آج عمران خان ہے، اللہ کے فضل و کرم سے پشین گوئی کیے دیتا ہوں، اور یہ فقیر بات کہہ رہا ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے وہ وقت آنے والا ہے جب تیرے اقتدار کی گاڑی زمین بوس ہو جائے گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے علماء اسی طرح منبروں محراب پہ گرجتے اور برستے رہیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے ان کے اقتدار یہ عارضی ہے، اصل اقتدار والا وہ ہے جس کے اقتدار کے آواز قیامت کے روز بھی آئیں گے. لمن الملک اليوم. اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دعوت کتاب و سنت کی دعوت ہے، ہماری دعوت اللہ کی توحید کی دعوت ہے، ہماری دعوت نفاذ کتاب و سنت کی دعوت ہے. انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اقامت دین کے لیے، نفاذ اسلام کے لیے، اللہ کی دھرتی پہ اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے تمہیں بلاتے رہیں گے. انشاءاللہ آواز پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہو؟ میں اہل حدیث یوتھ فورس کا تعارف کروا دوں. یہ ہارون بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جماعت کے ذمہ دار ہیں. اہل حدیث یوتھ فورس کے ساتھ نوجوانوں تمسک